جن لوگوں نے سندھ کے شہروں میں آپریشن کیا گزشتہ 5 سالوں میں، نواز شریف کی گزشتہ حکومت اور آج کی پی ٹی آئی کی حکومت اور مراد علی شاہ کی اور پیپلز پارٹی کی گزشتہ اور موجودہ دونوں حکومتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو ختم کر کے یہاں امن قائم کیا ہے، تو الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیا آپ نے، لیکن یہ ظلم اور ستم، ناانصافی، متعصبانہ سلوک کا سلسلہ جاری رہا، تو پھر ایم کیو ایم میں کہیں جو تشدد آپ کو نظر آیا ماضی میں، جس کو قابو کرتے کرتے آپ نے اس کے سیاسی وجود کو بھی بظاہر ختم کر دیا، لیکن آئندہ اگر یہ سیاسی عمل دوبارہ ابھرا تو پھر وہ بہت خوفناک شکل میں ابھرے گا۔ سائیں یہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فارم یہاں صحافی بھی بیچارے بھر رہے ہیں، میں تو ان کو وارن کر سکتا ہوں کہ آپ کے پیسے پھنس جائیں گے اس میں، اور ایک ایک پلاٹ 4 آدمیوں کو الاٹ ہوگا۔ آپ کی فائل آپ کو پتہ نہیں ہوگی 4 آدمیوں کو بک چکی ہوگی، 4 دعوے دار ہوں گے، لینا ہے تو لیں، آپ کی مرضی، لیکن میرا فرض پورا ہو جاتا ہے۔ تیسر ٹاؤن مکمل نہیں ہوا، سالہ ہاکس بے مکمل نہیں ہوا، سالہ بحریہ ٹاؤن مکمل نہیں ہوا، اور یہ نئی اسکیم کراچی کو مزید نام نہاد انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے، صدیق میمن کرپشن کے چارجز ہیں اور بورڈ کا ممبر ہے، چلیں وزراء پر بھی ہے، وہ وزیر ہیں، لیکن آپ اینٹی کرپشن سے ہی ان کی انکوائریاں کرا کے ان کو بری کر دیتے، صرف بندر بانٹ اور لوٹ مار اور کھانا، بس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مجھے غصہ آیا اور سارے بے روزگار نوجوانوں کو لے کر میں شارع فیصل پر آ گیا، تو پھر اس کے بعد میں وہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ میں بے روزگار نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی کمر کس لیں، تیاری کر لیں، وقت آ گیا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے ہمیں پرامن احتجاج، سیاسی احتجاج کے لیے سڑکوں پر باہر آنا ہوگا۔ یہ اپنے اقتدار کا فائدہ آپ اٹھا کر دوسروں کو غلام سمجھ رہے ہیں، تو ہم غلامی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ مجھے ہلکا نہ لیں، مجھے کمزور نہ سمجھیں۔ ایم کیو ایم پاکستان تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے دوبارہ مردم شماری کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری سندھ کے نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں۔ اگر مجھے غصہ آیا تو تمام بے روزگار نوجوانوں کو لے کر شارع فیصل پر بڑا احتجاجی دھرنا دوں گا۔ میں کسی کے خلاف نہیں، صرف ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں۔ تمام بے روزگار نوجوان کمر کس لیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ میں دہی سندھ کے طالب علموں، نوجوانوں، قوم پرست دانشوروں کو SOS کال دیتا ہوں کہ اب ہماری عزت نفس پر بات آ رہی ہے، اب ہم سے زندہ رہنے کا بھی حق چھینا جا رہا ہے، ہم اب یہ عمل برداشت نہیں کریں گے۔ سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں، ظالموں، غیر منصفوں، میرا ان سے گلہ اور شکوہ ہے، وہ تو مزے کر رہے ہیں، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے سندھ میں ایک نئے فسادات کا بیج بو رہے ہیں، تاکہ ان کی کرپشن، یہ جو نیب کے معاملات اگر آگے بڑھیں گے تو لوگوں کو معلوم ہے کہ آئندہ کا منظرنامہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے، پانی کے نئے منصوبے تو کیا پرانے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومت عوامی مسائل سے لا تعلق ہے۔ شہری اور دیہی سندھ کے درمیان خلیج میں شدت اور اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ کے شہروں میں رہنے والے پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلدی اور اردو بولنے والے مہاجر، میمن، گجراتی، دیگر، یہ سب اب سڑکوں پر آ جائیں اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے کسی بڑی شاہراہ پر دھرنا دیں، اور اللہ نہ کرے اس عمل میں کہیں پر خدا نہ خواستہ خاکم بدن، میرے منہ میں خاک، کوئی سندھی مہاجر نئے اور پرانے سندھیوں کو کوئی چنگاری لگا کے، کوئی اس کا شعلہ بنا کے ان کو آپس میں دست و گریباں کر دے۔
کراچی کے امن کو تہ و بالا کر دے، میرا یہ فرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ سن 2000 سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن کراچی کو تاحال کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں ملا۔ سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کی جانب سے بنائی گئی پالیسیوں میں تعصب واضح نظر آتا ہے۔ یہ سوچ دیکھیں مراد علی شاہ کی، وزیر اعلیٰ سندھ کی، میرے سندھی زبان بولنے والے سندھی وزراء کی، 33 میں سے ایک افسر بھی اردو بولنے والا یا مہاجر افسر نہیں ہے، ایک افسر بھی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ان میں تو کوئی پنجابی، سرائکی، پشتو، گلگتی، بلتی، کشمیری زبان بولنے والا بھی کوئی افسر نہیں ہے، سارے کے سارے سندھی زبان بولنے والے افسر ہیں۔ فنڈز ہڑپ کر گئے۔ کوٹا سسٹم آئینی طور پر ختم ہونے کے باوجود جاری رکھا۔ مردم شماری میں کم گنا، نوکریوں میں ناانصافی کی گئی۔ اگر کراچی کے عوام کے اور کراچی کے بنیادی مسائل حل نہ ہوئے اور سندھ کے شہری عوام کے ساتھ بالخصوص صوبائی حکومت کی بے حسی اور سوتیلی ماں جیسا سلوک جاری رہا تو پھر آئندہ آنے والے دنوں، مہینوں اور سالوں میں اس وقت جو امن اور استحکام قائم ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی کھلاڑی یہاں آ رہے ہیں، قومی ایونٹس یہاں منعقد ہو رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے زیر بار نہ آئیں، اس شہر میں پھر بد امنی کو اپنا گھر کرنے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں سندھی بھائیوں کے خلاف نفرت کا کبھی پرچار نہیں کروں گا، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت بتا دے کہ آخر کیا کرنا چاہتی ہے۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور افسوس در افسوس KMC بھی عوام کے ان بنیادی مسائل سے مکمل طور پر لا تعلق نظر آ رہی ہے۔